السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس الثانی والعشرون، 22ویں سبق کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں۔ یہ جو سبق ہے یہ ایک طرح کا خلاصہ ہے، ریویژن ہے پچھلے 3-4 چیپٹرز کی، اور یہ چیپٹر جو ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جو فعل مضارع ہے اس کی 3 حالتیں اعرابی ہوتی ہیں۔ ایک وہ مرفوع ہوتا ہے اور منصوب ہو سکتا ہے اور مجزوم ہو سکتا ہے، اور یہ 3 جو حالت اعرابی ہے یہ صرف اور صرف فعل مضارع کے اندر ہے، فعل ماضی میں نہیں ہے، فعل امر میں نہیں ہے، اور فعل نہیں میں نہیں ہے۔ تو فعل مضارع جو ہے وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے، وہ منصوب بھی ہو سکتا ہے، وہ مجزوم بھی ہو سکتا ہے۔ اب جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ فعل مضارع جو ہے اس کے 14 صیغے ہوتے ہیں، 6 غائب کے ہوتے ہیں، 6 مخاطب کے ہوتے ہیں، اور 2 جو ہیں وہ متکلم کے ہوتے ہیں۔ اب 14 کے 14 صیغے جو ہیں یہ مرفوع تو ہوتے ہیں لیکن سب کے سب ضمہ کے ساتھ، پیش کے ساتھ نہیں ہوتے ہیں۔ کچھ صیغے ایسے ہوتے ہیں جو ضمہ کے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ نون کے ثابت ہونے کی وجہ سے، نون کے باقی رہنے کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور کچھ صیغے جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات بٹھا لیجئے کہ سارے کے سارے 14 صیغہ ایک جیسے مرفوع نہیں ہوتے۔ کیسے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں مرفوع کو دیکھنے جا رہا ہوں۔ تو بائی ڈیفالٹ جو ہم گردان یاد کرتے ہیں وہ مرفوع ہوتی ہے۔ مرفوع بنانے کے لیے ہمیں کوئی لفظ کا استعمال نہیں کرنا۔ ہاں، فعل مضارع کو منصوب بنانے کے لیے ہمیں کچھ حروف چاہیے، مجزوم کرنے کے لیے کچھ حروف چاہیے، لیکن مرفوع بنانے کے لیے ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے۔ جو گردان ہم یاد کرتے ہیں شروع سے وہ مرفوع ہی ہوتی ہے۔ تو یذهبو جو ہے یہ ضمہ کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے۔ یذهبون یہ افعال خمسہ میں سے ہیں جو کہ واو نون سے جس کا ختم ہو رہا ہے، اور یہ نون کے باقی رہنے کی وجہ سے مرفوع ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تذہبو جو ہے یہ ضمہ کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے، اور یذہبنا جو ہے یہ نون النسوہ ہے۔ یہ جو نون آپ کو آخر میں نظر آ رہی ہے یہ نون النسوہ ہے، اور یہ مبنی ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو مرفوع حالت میں بھی یذہبنا ہے، منصوب حالت میں بھی یذہبنا ہے، اور مجزوم حالت میں بھی یذہبنا ہے، تو یہ چینج نہیں ہوتی، یہ مبنیون علی الفتحہ ہے۔ اس کے بعد مخاطب کے کچھ صیغے ہیں۔ تذہبو ضمہ کے ساتھ مرفوع ہے، اور واو نون جس کے آخر میں آ جائے یہ افعال خمسہ میں سے ہیں۔ افعال خمسہ جو ہیں نون کے باقی رہنے کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں، تو نون باقی ہے یعنی کہ مرفوع ہے۔ اس کے بعد تذہبینہ ہے، یہ بھی افعال خمسہ میں سے ہیں، تو نون ہے تو مطلب مرفوع ہے۔ تذہبنا جو ہے یہ پھر مرفوع ہے، تذہبنا جو ہے یہ پھر مبنی ہے، یہ چینج نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد اذہبو ہے، یہ ضمہ کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے، اور نذہبو جو ہے یہ بھی ضمہ کے ساتھ مرفوع ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی جو واحد کے صیغے ہیں اذہبو، تذہبو، یذہبو، یہ ضمہ کے ساتھ مرفوع ہوتے ہیں، اور وہ فعل جو کہ واو نون یا الف نون یا نون ان کے ساتھ ختم ہو رہے ہوں، ان کے مرفوع ہونے کی نشانی یہ ہے کہ نون باقی ہے تو مرفوع ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب فعل مضارع جو ہے منصوب کیسے ہوتا ہے؟ فعل مضارع کو منصوب کرنے کے لیے ہمیں کچھ حروف کی ضرورت ہے جو کہ فعل مضارع کے شروع میں آتے ہیں، جن کو حروف النصب کہتے ہیں یا نواصب کہتے ہیں۔ ایک حرف لن ہے، ایک ان ہے، اور ایک لام التعلیل ہے جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں، اور بھی ہیں، آتے جائیں گے، بعد کے سبق میں آتے جائیں گے، لیکن فی الحال ہم یہی پڑھ رہے ہیں۔ اور لام التعلیل ہے۔ اگر یہ 3 لفظ ان، لام التعلیل، لی اور لن، یہ 3 الفاظ فعل مضارع سے پہلے آ جائیں تو یہ فعل مضارع کو منصوب بنا دیتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یذہبا ہو جائے گا۔ یذہبو جو ہے اس کا نون ہم نے گرا دیا ہے اور الف دے دیا ہے جو کہ علامت الجمع ہے۔ پھر تذہبا جو ہے یہ فتحہ کے ساتھ منصوب ہے، اور یذہبنا جیسے میں نے بتایا یہ چینج نہیں ہوتا، یہ مبنی ہی رہتا ہے۔ تذہبا جو ہے یہ فتحہ کے ساتھ مبنی ہے۔ تذہبونا جو ہے یہ نون کے حذف کرنے کی وجہ سے مبنی ہے، منصوب ہے۔ تذہبی بھی جو ہے نون کے حذف ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ تذہبنا مبنی ہے، یہ چینج نہیں ہوتا۔ اذہبا جو ہے فتحہ پر منصوب ہے، اور نذہبا بھی فتحہ کے ساتھ منصوب ہے۔ اب آ جائیں آخری حالت اعرابی جو کہ مجزوم ہوتی ہے۔
جس طرح ہم فعل مضارع کو منصوب بنانے کے لیے ہمیں اس سے پہلے کچھ حروف چاہیے، اسی طرح فعل مضارع کو مجزوم کرنے کے لیے بھی ہمیں کچھ حروف چاہیے۔ لم ایک ان میں سے حرف ہے، دوسرا ہے لما، ٹھیک ہے، یہ دو حروف ہم نے پڑھ لیے جو کہ جوازم ہے، یہ جزم دیتے ہیں فعل مضارع کو۔ تو یذہبو جو ہے یہ سکون کے ساتھ مجزوم ہوتا ہے، اور جو افعال خمسہ ہیں یذہبو یہ نون کے حذف، نون کے ختم ہونے سے مجزوم ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی منصوب اور مجزوم ہونے کا طریقہ افعال خمسہ میں ایک ہی ہے کہ افعال خمسہ وہ فعل ہوتے ہیں جو کہ الف نون، واو نون یا یا نون کے ساتھ ختم اس کے آخر میں آتا ہے، یہ مرفوع ہوتے ہیں نون کے باقی رہنے کی وجہ سے، منصوب اور مجرور یہ ہوتے ہیں نون کے حذف کرنے کی وجہ سے۔ اس کے بعد لن تذہب ہے، یہ سکون کے ساتھ ہے، یذہبنا یہ مبنی ہے، میں نے بتایا چینج نہیں ہوتا، کسی بھی حالت اعرابی میں یہ چینج نہیں ہوتا۔ اس کے بعد تذہب ہے، یہ سکون پر مجزوم ہوتا ہے، تذہبون پھر نون افعال خمسہ میں سے ہے، نون حذف کر دیا، تذہبی کا بھی نون حذف کر دیا، مجزوم ہو گیا، تذہبنا پھر جو ہے وہ مبنی آ گیا ہے فتح کے اوپر، اذہب سکون کے ساتھ مبنی ہے اور نذہب بھی سکون پر مبنی ہے۔ تو بیسیکلی یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، تو اس طرح کا ایک خلاصہ ہے یہ، اور آنے والے سبق میں انشاءاللہ اب ہم نئی چیزیں پڑھیں گے، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ سبق میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔